بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیویوں اور ان کی اولاد کے بارے میں بیان کریں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھیں جس کا نام صدوق تھا۔ یہ مصر کا بادشاہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن مکہ میں گزرا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے دونوں ماں بیٹے کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ مکہ ایک ویران علاقہ تھا جہاں سے آب زمزم کا چشمہ بہا اور یہاں لوگ آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حج کریں اور اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ حج کے لیے لے جائیں۔ دونوں باپ بیٹے حج کے لیے ایک سرخ اونٹ پر روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ سوائے جبرائیل علیہ السلام کے کوئی اور نہ تھا۔ جب حرم پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نیچے اتریے اور حرم میں داخل ہونے سے پہلے غسل کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے غسل کیا اور جبرائیل علیہ السلام نے انہیں احرام کی تعلیم دی۔ پھر ان کو صفا کی جانب لائے۔ مختصر یہ کہ جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو حج کی تعلیم دی۔ ان دونوں افراد نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو حجر اسود کے پاس لائے اور ان کو یہ حکم دیا کہ اپنے ہاتھ حجر اسود کو ملیں اور اس کو بوسہ دیں اور 7 مرتبہ طواف کریں۔ ان کو مقام ابراہیم پر کھڑا کیا کہ 2 رکعت نماز ادا کریں، غرض تمام مناسک حج ان کو سکھائے۔ جب تمام اعمال سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام اکیلے مکہ میں رہ گئے، کوئی ان کے ساتھ نہ تھا۔ پھر آئندہ سال اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حج کے لیے جائیں اور خانہ کعبہ کی تعمیر نو کریں، کیونکہ خانہ کعبہ کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی، صرف چند آثار ہی باقی رہ گئے تھے، اس لیے کہ خانہ کعبہ کو پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور طوفان نوح میں ساری دنیا غرق ہو گئی تھی، صرف خانہ کعبہ ہی باقی بچا تھا۔ اسی لیے خانہ کعبہ کو بیت العتیق کہتے ہیں، کیونکہ وہ غرق ہونے سے محفوظ رہا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کو صدیاں گزر چکی تھیں، لیکن اس کی وسعت معروف و معلوم تھی۔ چند اہل عرب حج ادا کرنے کے بعد واپس چلے گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پتھروں کو جمع کر کے کعبہ کے اندر رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور کعبہ کی تعمیر میں مصروف ہو گئے، مٹی اور پتھر اٹھایا اور اصل بنیاد تک پہنچایا۔ کعبہ کی زمین ایک سرخ پتھر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ کعبہ کی بنیاد اس پتھر پر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دیوار تعمیر کر رہے تھے، یہاں تک کہ دیواریں بلند ہو گئیں۔ اس کے لیے 2 دروازے قائم کیے تاکہ ایک دروازے سے داخل ہوں اور دوسرے دروازے سے باہر جائیں۔ جب لوگ مکہ میں آباد ہونا شروع ہوئے تو حضرت اسماعیل نے ایک عورت سے شادی کی جس کا رویہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پسند نہ آیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر حضرت اسماعیل نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ خمیر کی ایک عورت سے شادی کی۔ وہ عورت بہت سمجھدار اور عقل مند تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حج کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل سے ملاقات کے لیے ان کے گھر بھی گئے۔ وہ گھر میں موجود نہ تھے، روزی کی تلاش میں کہیں گئے ہوئے تھے۔ ان کی زوجہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ایک بوڑھے مرد ہیں اور گرد میں بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے حال احوال پوچھا۔ اس نے کہا کہ بہت اچھے ہیں۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کا حال پوچھا۔ عورت نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ وہ بھی ٹھیک ہیں۔ پھر پوچھا کہ تم کس قبیلہ سے ہو؟ کہا کہ قبیلہ خمیر سے۔
یہ معلوم کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے، ایک خط لکھ کر اس عورت کو دے گئے کہ تمہارا شوہر آئے تو اس کو دے دینا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، خط کو پڑھا اور پوچھا کہ تم اس بوڑھے شخص کو جانتی ہو کہ کون تھے؟ اس نے کہا کہ وہ بہت نیک اور آپ سے مشابہ معلوم ہوتے تھے۔ فرمایا وہ میرے والد ابراہیم علیہ السلام تھے۔ عورت نے کہا افسوس ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پریشانی میں پوچھا کہ کیا ان کی نظر تمہارے جسم کے کسی حصہ پر پڑی؟ اس نے کہا کہ نہیں، لیکن افسوس ہے کہ میں ان کی خدمت نہ کر سکی۔ اس عقلمند عورت نے کعبہ کے دونوں دروازوں کے لیے 2 پردے بنا دیے اور ان کو دروازوں پر لٹکا دیا، جو بہت اچھے معلوم ہوئے۔ تو اس نے تمام عمارت کعبہ کے لیے لباس تیار کرنے کا مشورہ دیا تاکہ پتھر پوشیدہ ہو جائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا بہتر ہے، تو وہ نہایت جلدی میں اس طرف متوجہ ہوئی اور اپنے قبیلے کی عورتوں کے پاس کاٹنے کے لیے اون بھیجا اور بہت ہی تیزی کے ساتھ پردے بننا شروع کیے اور اپنے قبیلے اور جاننے والے لوگوں سے مدد حاصل کی۔ پردے تیار کر کے ہر طرف لٹکاتی جاتی تھی، یہاں تک کہ حج کا زمانہ آ گیا اور ایک طرف کا پردہ باقی رہ گیا اور تیار نہ ہو سکا۔ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اب اس طرف کے لیے کیا کروں، کیونکہ اس طرف کا پردہ تیار نہیں ہو سکا۔ آخر اس طرف کے لیے کھجور کے پتوں کا پردہ تیار کر کے لٹکا دیا۔ حج کا وقت آ گیا اور اس مرتبہ بہت زیادہ عرب آئے۔ انہوں نے چند نئی باتیں ملاحظہ کیں جو انہیں اچھی لگیں۔ وہ کہنے لگے کہ اس مکان کی تعمیر کرنے والے کے لیے مناسب ہے کہ ہم ہدیہ لایا کریں۔ پس اس روز سے خانہ کعبہ کے لیے ہدیہ مقرر ہوا اور عرب کے تمام قبائل خانہ کعبہ کے لیے پیسوں کی صورت میں ہدیے لایا کرتے تھے، یہاں تک کہ بہت سا مال جمع ہو گیا۔ تو اس کے بعد کھجور کے پتوں سے بنا ہوا پردہ ہٹا دیا گیا اور کعبہ کا لباس پورا کر کے اس کے گرد لٹکا دیا گیا۔ کعبہ پر چھت نہیں تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لکڑی کے شتیر بنائے اور اس کی چھت لکڑیوں اور خشک شاخوں سے درست کی اور گیلی مٹی اس پر پھیلا دی۔ جب دوسرے سال عرب آئے اور کعبہ میں داخل ہوئے، دیکھا کہ اس کی عمارت میں اور اضافہ ہوا ہے۔ کہنے لگے کہ اس عمارت کی تعمیر کرنے والا اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کے لیے اور زیادہ ہدیے لائے جائیں۔ پھر آئندہ سال بہت سے ہدیے لائے گئے، جن میں دمبے وغیرہ بھی شامل تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ ان ہدیوں کا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ ان کو ذبح کرو اور حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ اس سے پہلے اس عورت سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 4 شادیاں کی تھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی رملہ سے بھی شادی کی تھی۔ قبیلہ جرہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بکریاں دی تھیں، جن کو حضرت اسماعیل علیہ السلام چراتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا کی کہ آپ بہت زیادہ مال کے مالک ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو جاری رکھا اور ان کی تبلیغ کو ہر جگہ تک پھیلایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی نے صحرائی گھوڑوں کو پکڑا اور ان کو تربیت دے کر سواری کا کام شروع کیا اور گھوڑے گھروں میں رہنے لگے۔ آپ ہی نے تیر اندازی سکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے تھے۔ ان کی اولاد اتنی زیادہ ہوئی کہ مکہ کی سرزمین تنگ ہو گئی اور وہ دوسرے شہروں میں منتقل ہو گئے، اور وہ جہاں کہیں بھی پہنچے ان کو اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کی اور وہ سردار بن کر ہی رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی ہی میں وفات پائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 137 سال ہوئی اور آپ اپنی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مقام حجر میں دفن ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بیت اللہ کے محافظ اور منتظم کنبہ رہے۔
حتیٰ کہ یہ سلسلہ پیغمبر خدا حضرت عدنان علیہ السلام کے زمانے تک جاری رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے 2 نبی ہوئے، جن میں سے سب سے پہلے حضرت عدنان علیہ السلام اور دوسرے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔